السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ثاقب اور آج جو میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں وہ جو شخصیت ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ساتھی لحاظ سے رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، ٹی وی لحاظ سے دیکھا جائے تو اینکر پرسن بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں. ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. انجمن دوستی و روابط پاکستان ایران کے صدر ہیں. کسی تعارف کے محتاج پہلے کہہ چکا نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم اسٹوڈیو میں شبیر احمد شگری صاحب. جی شگری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبیر صاحب، پہلی بات تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کو خوش آمدید اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ صحافی میں کافی نام رکھتے ہیں، رائٹر کے طور پہ، کالم نگار کے طور پہ. ٹی وی میں بھی آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ایز اے اینکر پرسن، ایز اے پروڈیوسر. تو آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں. میں تو دیکھیں جی، زندگی شروع سے بڑی مصروف گزری ہے. بچپن سے صحافت کا جو ہے میرا بچپن سے تعلق ہے. 1980 کے آس پاس ریڈیو پاکستان سکردو کا آغاز ہوا تھا. اس وقت میں بچہ تھا. اس وقت سے بچوں کے پروگرام میں، پھر جوانوں کے پروگرام میں، پھر بعد میں جو ہے اردو بلتی دونوں پروگرامز میں کمپیئرنگ کرتا رہا ریڈیو پاکستان پہ 10 سال. تو وہاں سے میرا جو ہے، اس کے علاوہ جو روزنامہ نوائے وقت میں اعزازی نامہ نگار تھا، بچوں کے لیے لکھتا تھا جب چھوٹا تھا، بچہ تھا جب اس ٹائم. تو یہاں اس طرح میری صحافت کا آغاز ہوا. اچھا یہ بتائیں گے آپ مجھے، خانہ فرنگ ایران کی ملازمت کافی ٹائم سے کر رہے ہیں آپ، اس دوران آپ کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ خانہ فرنگ ایران لاہور کے ساتھ میرا تقریباً 25 سے 30 سال کا رشتہ ہے. جب میں لاہور آیا، پہلے تو سکردو میں ہی تھا، جب لاہور آیا تو اس کے بعد جب میں نے یہاں خانہ فرنگ ایران کو جوائن کیا تو یہاں پہ پھر مجھے مختلف قسم کی ذمہ داریاں دی گئیں. میڈیا کا بھی شعبہ تھا، آڈیو ویڈیو شعبہ تھا، اس کے علاوہ آئی ٹی کا تھا اور پبلک ریلیشن کا. پھر جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو یہاں پہ پبلک ریلیشن آفیسر کے حوالے سے فرائض انجام دے رہا تھا. اچھا، آپ کو متعلق یہ بھی ہے کہ آپ ادبی خدمات کے حوالے سے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کب سے شوق آپ کو پیدا ہوا ادبی لحاظ سے خدمات جو آمد دی ہیں؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ میں نے بتایا بچپن سے ہی ادبی شوق بھی تھا، ساتھ لکھنے لکھانے کا، شاعری کا بھی. ایران نے پاکستان کے جو عظیم جو مفکر ہیں، مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال، ان کی زندگی پہ ایران نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی، ڈاکومنٹری سیریز، تو جو کافی بڑی اور انٹرنیشنل لیول کی انگلش میں اس ٹائم بنی تھی. تو اس کا پروڈکشن مینیجر جو ہے میں ہوں الحمدللہ پاکستان میں. تو وہاں سے ٹیم آئی تھی، تو یہاں پہ انہوں نے سارا جو ہے حضرت اقبال کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، بچپن سے ان کے پیدائش سے لے کے وفات تک مکمل فلم بنائی تھی. تو وہ اس وقت انگلش چینلز پہ، انٹرنیشنل چینلز پہ چلی. اس کے بعد اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ہوا جو ایران کے مختلف چینلز پہ چلی. اس کے بعد اردو ترجمہ بھی ہوا اس کا. تو بہت زبردست فلم. اصل میں یہاں میں یہ بتا دوں کہ ایرانی جو ہیں حضرت اقبال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. حضرت اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. لاہور کو حضرت اقبال کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اور ایران میں کچھ سڑکیں جن کا نام حضرت اقبال کے نام پہ رکھا گیا ہے. ایرانی حضرت اقبال سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ضروری ہے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں. حتیٰ کہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کی حضرت آیت اللہ خامنائی، وہ عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی میں اقبال کا مرید ہوں. تو 2000 سے زیادہ اشعار ان کو زبانی یاد ہیں. یعنی کتنی بڑی اور مصروف شخصیت کا، کتنی بڑی ہستی تھے وہ. ہاں جی، اتنی بڑی ہستی نہیں ابھی جو ہیں. اچھا، ابھی حیات میں حضرت خامنائی صاحب جی حیات ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تو جو گزر گئے ہیں، حضرت امام خمینی ہو گئے یا ڈاکٹر علی شریعتی ہو گئے، یہ بھی حضرت اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھے. اور حضرت اقبال سے جو ان کی محبت ہے خامنائی صاحب کی، وہ کوئی آج کی نہیں ہے. انہوں نے انقلاب سے بھی پہلے حضرت اقبال پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. یعنی آج سے 50 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اور ان کی تقریریں اگر آپ سنیں حضرت اقبال کے بارے میں بہت زیادہ. تو ایرانیوں نے ان سے محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ بہت خوبصورت ڈاکومنٹری فلم بنائی. تو جس کا پروڈکشن مینیجر الحمدللہ میں تھا پاکستان میں. میں نے اس کی معاونت کی اور خانہ فرنگ ایران کے ساتھ.
تو اس سلسلے میں مجھے علمی اور فرہنگی خدمات پہ گولڈ میڈل ملا تھا. اچھا، آپ پاک ایران کے اسم انجمن دوستی وابد کے پاکستان کے صدر بھی ہیں. تو کیا تعلقات ہیں پاکستان کے ایران کے حوالے سے؟ کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ کے اس ٹائم؟ کیا آپ کے صدر ہونے سے کوئی بہتری ہے اس میں؟ جی الحمدللہ. اصل میں نے جب ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد جو ہے ایران کونسلیٹ نے میری خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں نہ چھوڑیں، بلکہ آپ کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ میرا پبلک ریلیشن بہت اچھا تھا، خانہ فرنگ کی جاب کے دوران میں پبلک ریلیشن کے عہدہ جب میرے پاس تھا تو اس وقت میں نے لوگوں کے تعلقات، پاکستان اور ایران کے عوام کے تعلقات کو بہت زیادہ اپنی پوری کوشش کی بہتر بنانے کی، حتیٰ کہ صرف دونوں عوام کے نہیں بلکہ ایک وحدت کے حوالے سے ہمارے وہاں پہ مختلف پروگرامز ہوئے جس میں علماء، مشائخ، تمام مکاتب فکر کے اور تمام مسالک کے علماء، مشائخ اکٹھے ہم بٹھاتے تھے، بلکہ بین المذاہب کے مسالک اور مذاہب کے تمام علماء اور ادیان کی مختلف لیڈرز کو ہم رہنما کو ساتھ بٹھاتے تھے. اور آج آپ دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بھی اس میں تھوڑی بڑی کوشش ہے. تو یہ بڑا پودا لگایا ہوا اچھی بات ہے. اور بات ہماری ویب سائٹ ہے جو اردو اور فارسی زبان میں ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ پاکستانیوں کو ایران کے بارے میں، ایرانی بھی جانیں کہ پاکستان کیا ہے. تو ان کے لیے فارسی زبان میں ہے پاکستان کے بارے میں پوری مکمل معلومات، اور پاکستانیوں کے لیے اردو زبان میں ایران کے بارے میں آپ تجارت لے لیں، کلچر لے لیں، تعلیم لے لیں، ایون ویزا تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے نور پروڈکشنز کے نام سے، اس پہ جو ہے اسی طرح ویڈیوز بے شمار ایران کے بارے میں. اور اب ہم نے فارسی میں ریسنٹلی ایران سے چینل شروع کیا ہے پاکستان کے بارے میں. اچھا، پاکستان کے بارے میں ایران سے شروع کیا؟ ہاں جی بالکل صحیح. اچھا، آپ کی یہ سننے میں آیا کہ آپ نے اپنے علاقے میں کافی پروجیکٹ کیے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ، میں کافی عرصے بعد اپنے آبائی وطن گیا. والد صاحب کی جائے پیدائش جو ہے ہماری، جو پاکستان کا لاسٹ گاؤں ہے، تستے کہلاتا ہے، جو پاکستان کیٹو سے پہلے آخری گاؤں ہے. صحیح. تو وہاں پہ جو ہے بلترو گلیشیئر اور گلیشیئرز مطلب نزدیک ہیں بالکل. تو یعنی ایک بہت ہی آخر میں جا کے ایک بڑی مشکل اور دشوار گزار پسماندہ علاقہ. تو جب میں نے 2018-19 میں وہاں کا وزٹ کیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات تھیں. سڑک کی بڑی مشکل تھی آنے جانے کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ تعلیم کا مسئلہ، میڈیکل کا مسئلہ، وہاں پہ نیٹ ورک نہیں تھا. اور اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو مین کام کیے وہ میں آپ کو بتا دوں، تفصیل تو بہت زیادہ ہے. ایک جو وہاں پہ بجلی گھر تعمیر ہوا تھا، اور میں نے دیکھا وہ بجلی گھر بند پڑا ہے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے انہوں نے ایک بہت اچھا انجن گورنمنٹ نے لگایا ہوا تھا، لیکن وہ جو ہے اسی طرح بند پڑا تھا. میں نے ان سے کہا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ 11 سال سے ہم لوگ جو ہے رضا کرانہ کام کرے، ملازموں کو بھرتی بھی نہیں کیا گیا اور بغیر تنخواہ کے ہم کام کریں، لیکن اب 3-4 سالوں سے یہ بجلی گھر ہی بند پڑا ہے. تو وہ پھر میں نے اس پہ آواز اٹھائی علاقے کے مسائل پہ، اس بجلی گھر کے بارے میں. اس وقت کے حکومت جو تھی 2018 میں نے اس ٹائم گورنمنٹ کے جو پورٹل ہے وزیر اعظم کا، وہاں اپلائی کیا. اس سارے کیس کو میں نے وہاں پہ انٹر کیا، اور انہوں نے جناب بہت جلدی ایکشن لیا، بہت تیزی کے ساتھ. اور انہوں نے جناب ایک جو میں نے کمپلین کی تھی اس کے 1 مہینے کے اندر انہوں نے جو 11 سال کے ملازم بھرتی نہیں ہوئے تھے ان کو فوراً اشتہارات وغیرہ دیے اور فوراً بھرتی کیا. اور یہ 2 سال کے دوران میں 25 افراد یہ بھرتی ہو گئے. اور دوسرا ایک بڑا پروجیکٹ تھا میڈیکل کا، وہ بھی انہوں نے ہمیں کہا جی کہ ہمارے میڈیکل کا پروجیکٹ تھا اور اس میں جو ہے اب انہوں نے اس کو بند بھی کر رہے ہیں اور ہمیں 6 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی. تو اس کو بھی میں نے اسی طرح گورنمنٹ کو وہ کیا. تو انہوں نے جناب اس پہ 2-3 مہینے لگے. سیکریٹری ہیلتھ کو انہوں نے بلایا اسلام آباد، 1 مہینے وہ وہاں اسلام آباد میں رہے اور اس پہ کام کیا. اور آپ کو میں بتاؤں بڑی وہ ایک شخص فردی حوالے سے ایک بڑی امپرومنٹ ہے کہ 107 غالباً افراد تھے جو پورے گلگت بلتستان سے، ہمارے ایریا سے صرف 6 افراد تھے.
تو پورے گلگت بلتستان سے 107 افراد تھے، اس میں سے 97 افراد کو نہ صرف مستقل کر دیا گیا اور ان کی 6 مہینے کی تنخواہیں بھی دے دی گئیں الحمدللہ۔ تو اس کے علاوہ جو روڈ جو پہلے آپ یقین کرو اتنے خطرناک، آپ کو پتہ ہے پہاڑی روڈ، ایک دفعہ میں خود گیا ہوں تو ایک جگہ گاڑی بڑا مشکل میں ساتھ ٹکر گئی، تو میں نے اس طرف دیکھا تو ایک ٹائر اس کا ہوا میں تھا، نیچے دریا سینکڑوں جو ہے فٹ نیچے، تو وہ سڑک اب الحمدللہ چوڑی ہو گئی ہے۔ اور تو کافی اس طرح میں نے اس کو میڈیا پہ بھی کافی وہ کیا، ہائی لائٹ کیا آپ نے، ہاں جی اس طرح۔ لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ کے توسط سے میں ایک بات کروں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو میں یہ چیز بتاؤں کہ ہمیں ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے، خود بھی مقصد یہ خود بھی کرنا چاہیے، خود بھی ڈالنا چاہیے، کوشش کرنا۔ اب دیکھیں میں ایک فرد واحد ہوں، لیکن میری ایک کوشش سے علاقے کے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے۔ اب ابھی یہ 2 ہفتے ہوئے ہیں کہ وہ بجلی گھر سٹارٹ ہو گیا، اس پورے ایریے کو اب بجلی سپلائی ہو گئی الحمدللہ، روشن ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ 4G کا سسٹم کے لیے میں نے SCO کے کمانڈر سے ملاقات کی، وہاں 4G سسٹم چلا اس پسماندہ علاقے میں۔ تو صرف یہ نہیں کہ ہم شکایتیں کریں، گورنمنٹ کرے، یہ وہ خود بھی کچھ کرنا چاہیے، دوسرے کو توجہ دلانی چاہیے۔ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ایسے ہمیں یہ بڑی خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ لیکن میری گزارش یہ بھی ہے کہ دوستوں سے، جو کام کوئی اور کرتا ہے لیکن نام کسی اور کا لگا دیا جاتا ہے۔ اب میں کسی کا نام نہیں لیتا سیاستدان کا، لیکن مخالف گروپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کرا دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے کرا دیا۔ یہ پاکستان میں تو آپ بتا یہی رہ چکا ہے، حالانکہ کام جس نے کیا وہ تو خیر منہ بولتا ثبوت ہے، میرے پاس سارے اس کے ڈاکومنٹس ہیں، سارا کچھ ہے۔ کہتے ہیں کام کرواتا کوئی اور ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایک قابل افسوس ہے، جس نے کام کیا کم از کم اس کو اپریشیٹ کریں۔ مجھے نہیں فرق پڑتا، دیکھیں میں لاہور بیٹھا ہوں، وہاں پہ اگر ان کو بجلی مل رہی ہے یا سڑک ہے یا کیا، انہیں کا فائدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اپریشیٹ تو کریں۔ تو مجھے نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ تاکہ کسی نے اگر کام کیا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی میرے علاوہ بھی، تاکہ مزید وہ بہتر کام کر سکیں، بہتر کام کر سکے۔ اچھا، اب آپ ریڈیو پاکستان میں کام کر چکے ہیں چھوٹی عمر کے اندر، صحافت میں بھی آپ کالم نگاری کر چکے ہیں، رائٹر بھی رہ چکے ہیں، اب فیوچر میں کیا پلان ہے آپ کا؟ فیوچر میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا، یا یہ کروں گا اس طرح ہو جائے گا، کوئی ہے کوئی اس طرح کا پلان؟ وہ بالکل ہے، فیوچر کا پلان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا آگے کا ہے، اگلی دنیا کا۔ تو میں سب کا یہ وہ سب کا یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ میں کوئی نیک انسان ہوں، اللہ کا شکر ہے حج کیا، اللہ پاک کی توفیق سے زیادہ کی سارا کچھ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جو فیوچر کا آپ نے پروگرام، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے ریسنٹلی قرآن پاک کا مکمل پروجیکٹ پہ کام تقریباً مکمل ہوا ہے اردو ترجمے کے ساتھ نا، تو اس میں آڈیو بھی میری ہے، اور یہ ایک بڑا کام ہے، پورے قرآن پاک کا جو ہے ترجمے کے ساتھ آڈیو ویڈیو ہے، بڑے جدید طریقے سے یہ ریلیز کر دیا آپ نے کہ ابھی سے ورک کر رہے ہیں اس میں؟ ایک مثلاً آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ باقیوں سے کیا فرق ہے، مثال کے طور پر ایک سپارے میں سجدے کی آیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ کوئی ہماری خواتین ہوتی ہیں گھروں میں کام کر رہی ہے، آفس میں بندہ تو تلاوت لگا کے سنتا ہے تو اس سے پتہ نہیں لگتا، لیکن اس سپارے کے شروع میں بتا دیا جائے گا کہ اس سپارے میں سجدے کی آیت ہے، تو جگہ پہ آپ کو نشاندہی بھی کر دی جائے گی، پھر سجدے کی جو آیت ہے اس سے پہلے نشاندہی کی جائے گی کہ اگلی آیت سجدے کی آیت ہے، تو یعنی اس طرح کہ یہ کسی نے کام نہیں کیا، تو اس طرح ایک جدید طریقے سے اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک پہ کام کیا، اور اسی طرح میرے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اسلامک، میرا جو نور پروڈکشن چینل ہے اس پہ اسلامک ویڈیوز ہیں، اسلامک کلچرل میڈیا ہے سینٹر، تو اس پہ میں نے بے شمار تقریباً 1200-1300 میری ڈاکومنٹریز اللہ کا شکر ہو گئی ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے تقریباً اسلامک موضوعات پہ ساری۔ تو یہی پلان فیوچر کا بھی یہی ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں تاکہ جو ہمیں صرف دنیا کے لیے نہیں، یہ تو ایک آخرت کے لیے، آگے کے لیے بھی ہمیں کام آ سکے۔ جی، میرے سے آپ جانتے ہیں کہ موجود ہیں اس ٹائم شکری صاحب، اور شکری صاحب سے ساتھ ہم نے ان کے جو ان کے خدمات ہیں اس حوالے سے بات کی، پھر جو صدر ہیں ایران پاک دوستی روابط کے اس حوالے سے بات کی کہ اس حوالے سے وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان شیخ ثاقب کو اور ہمارے مہمان شکری صاحب کو آج کی اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اسی طرح کسی پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔